السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ ہم لوگوں نے اپنا چیپٹر نمبر 2 اسٹارٹ کیا ہے، زر، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ہمارے کریڈٹ منی تھی، ہم نے اس کی ٹائپس پڑھی تھی کہ کون کون سی کریڈٹ منی آج کل یوز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو تھی کریڈٹ منی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے زر کی طلب، کہ کوئی بھی زر ہے اس کی ڈیمانڈ کیوں کی جاتی ہے۔ بہت ایزی سا کویشچن ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں نارملی پریکٹیکل لائف میں ہمیں اپنی پتہ ہے کہ ہم زر کی طلب کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کن ریزنز کی وجہ سے زر کو طلب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے زر کی ڈیفینیشن دی ہے: زر کی وہ مقدار جو عام افراد یا کاروباری لوگ اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات یا کاروباری مقاصد کی خاطر اپنے پاس نقدی کی صورت میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ایسا پیسہ جو صرف نقدی کی صورت میں اپنے پاس رکھا جائے اس کو ہم زر کی طلب بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بینکس میں پیسے ہیں اس کو ہم زر کی طلب نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ جو ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں اس کو زر کی طلب بولا جاتا ہے۔ تو کینز نے زر کی طلب کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو 3 مقاصد ہیں وہ ہے ٹرانزیکشن موٹیو، اسپیکولیٹو پریکاشنری موٹیو اور اسپیکولیٹو موٹیو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری زر کی طلب کے کچھ 3 مقاصد ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو 1 بائی 1 ریڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے محرک لین دین، ٹرانزیکشن موٹیو، ٹھیک ہے۔ ٹرانزیکشن ہمیں عام پتہ ہے، ٹرانزیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لین دین۔ تو اپنی روزمرہ ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے یا پھر روزمرہ لین دین کے لیے جو پیسے استعمال کیے جاتے ہیں، جو زر کی طلب کی جاتی ہے، یا پھر زر کی جو مقدار نقدی کی صورت میں اپنے پاس رکھی جاتی ہے اس کو ہم زر کی محرک لین دین یا ٹرانزیکشن موٹیو کہتے ہیں۔ گھریلو مقاصد کے لیے عام ضروریات کی اشیاء مثلاً آٹا، گھی، گوشت وغیرہ خریدنے کے لیے لوگ اپنے پاس زر کی مقدار رکھتے ہیں۔ اس طرح کاروباری حضرات کو اپنی کاروباری سرگرمیاں مثلاً خام مال کی خریداری، مال برآمدی کے اخراجات، مزدوروں کی اجرت ادا کرنے کے لیے بھی نقد رکھنی پڑتی ہے۔ فرسٹ لائن میں انہوں نے گھریلو مقاصد کے لیے زر کی طلب کو بتایا ہے، اور سیکنڈ اور تھرڈ لائن میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی فرم چل رہی ہے، کوئی کاروباری ادارہ ہے، تو وہ کیوں اپنے پاس زر جو ہے وہ نقد کی صورت میں کیوں رکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ جو زر کی نقد ہم اپنے پاس رکھتے ہیں محرک لین دین میں، اس کا ریلیشن کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو اس کا ریلیشن ہوتا ہے آمدنی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فنکشنز آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ آمدنی کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوگا۔ اگر کسی شخص کی آمدنی زیادہ ہے تو وہ ٹرانزیکشن موٹیو کے لیے اپنے پاس زیادہ منی رکھے گا۔ اگر اس کی آمدنی کم ہے تو وہ جو ہے زر نقد اپنے پاس کم رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اشیاء کی قیمتوں میں اگر اضافہ ہو رہا ہو تو زر نقد کو وہ زیادہ ترجیح دے گا، اور زر نقد کی اسی ترجیح کا تفعال آمدنی کے ساتھ اس طرح سے بنتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں: MTD = FY، منی ٹرانزیکشن موٹیو از اے فنکشن آف انکم، ٹھیک ہے۔ منی ٹرانزیکشن، TD کا مطلب ہے ٹرانزیکشن ڈیمانڈ، منی کی ٹرانزیکشن ڈیمانڈ، ٹھیک ہے۔ اگر انکم بڑھے گی تو ٹرانزیکشن موٹیو کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی، تو ان کا ریلیشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پازیٹیو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے محرک پیش بندی، پریکاشنری موٹیو ایسا موٹیو ہے جس کے اندر ہم جو اپنی زر نقد ہے، جس کے اندر ہم لوگ اپنی جو زر کی طلب ہے اس کو اس لیے اپنے پاس رکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہماری فیوچر لائف ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا، اور ایسے ان حالات میں پازیٹیو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، چیزیں نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ان حالات سے لڑنے کے لیے ہم اپنے پاس کچھ پیسے رکھتے ہیں جن کو ہم پریکاشنری موٹیو کہتے ہیں۔ پریکاشنری موٹیو مینس ناگہانی حالات سے نپٹنے کے لیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی میں تغیرات رونما ہوتے ہیں۔ مستقبل میں پیش آنے والے مسائل سے نپٹنے کے لیے انسان اپنے پاس نقدی رکھتا ہے۔
مثال کے طور پر گھر میں استعمال ہونے والی اشیاء خراب ہو جائیں یا دیگر ناگہانی وجوہات میں ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، شادی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ پڑھائی کے اخراجات ہو سکتے ہیں، ایسے بہت سارے، بیماری ہو سکتی ہے، تو ایسے اخراجات سے نپٹنے کے لیے لوگ اپنے پاس پیسے رکھتے ہیں۔ تو محرک پیش بندی کا بھی جو ہے وہ طلب، اس کا جو انحصار ہے وہ آمدنی پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فنکشن بنے گا پریکاشنری ڈیمانڈ ایم پی ڈی از اے فنکشن آف انکم وائی، ٹھیک ہے، ایم پی ڈی از اے فنکشن آف وائی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس محرک تخمین بازی، یعنی کہ سٹہ بازی، اسپیکولیٹیو موٹیو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اسپیکولیٹیو موٹیو کی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں۔ اسپیکولیٹیو موٹیو ایسی ڈیمانڈ ہے منی کی جس میں جو کاروباری لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی پرائس بڑھ رہی ہے وہ اس کو خرید کر فیوچر کے لیے سیو کر لیتے ہیں، اور جب اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے تب اس کو سیل کرتے ہیں۔ تو وہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ پروفٹ کمانے کے لیے لوگ سٹہ بازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانا سٹہ بازی کہلاتا ہے، یعنی کاروباری افراد اشیاء کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر گہری نظر رکھتے ہیں، اشیاء کی قیمت کم ہونے پر بڑی مقدار میں ان اشیاء کو خرید لیتے ہیں، قیمتوں کے بڑھ جانے پر ان اشیاء کو دوبارہ فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں درست اندازہ لگا کر سٹے بازی سے پیسے کماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ حصص کا لین دین بھی سٹہ بازی کرتے ہیں، شیئرز بھی خرید لیتے ہیں، جی مطلب جو کاروبار زیادہ چل رہا ہے اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں۔ تخمین بازی کے علاوہ بھی لوگوں کو زر نقد کی طلب کرنا پڑتی ہے، اور تخمین بازی کے لیے زر نقد کی طلب کا تفاعل کس کے ساتھ بنتا ہے؟ شرح سود کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے دیا ہے منی اسپیکولیٹیو ڈیمانڈ از اکول ٹو فنکشن آف آر یعنی کہ شرح سود، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرح سود کے ساتھ اس کا ریلیشن کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے اپنے پیسے انویسٹ کرنے ہیں، وہ کسی کو دیکھیں اگر وہ کسی کو پیسے دے دیں گے ویسے ہی تو وہ اس پر سود لیں گے، لیکن اگر وہ کوئی چیز لے کر، جیسے وہ چینی لے کر رکھ لیں، فیوچر میں اس کی پرائس بڑھ جائے تو وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوگی، لیکن اگر چینی خریدنے کا پروفٹ شرح سود سے زیادہ ہے تو وہ چینی خریدیں گے، اگر چینی خریدنے کا پروفٹ جو ہے وہ شرح سود سے کم ہے تو وہ بجائے اس پر چینی پر پیسے لگانے سے وہ شرح سود لوگوں کو قرض دے دیں گے۔ تو اس طرح سے ان کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ نیگیٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شرح سود اور تخمین کی منفی تفاعلی رشتہ پایا جاتا ہے، تو یہی انہوں نے یہاں پر سارا کچھ دیا۔ یہ تین ہم لوگ اس کی ڈیمانڈ دیکھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ انہوں نے اس کی ڈائیگرام دی ہے، ہاں یہاں پر یہ جو زر نقد کی طلب، اسپیکولیٹیو ڈیمانڈ اور یہ شرح سود، ٹھیک ہے، ان کا نیگیٹیو ریلیشن ہوتا ہے، تو یہ ان کا نیگیٹیو ریلیشن اس طرح سے ایل پی سی بنے گا۔ تو اچھا آگے دیکھتے ہیں زر کی رسد، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے زر کی رسد پڑھی ہے، اب ہم پڑھیں گے زر کی طلب پڑھی ہے، اب زر کی رسد پڑھیں گے۔ تو زر کی رسد ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی معیشت میں کرنسی نوٹ، سکوں اور اعتباری زر کی جتنی مقدار گردش کر رہی ہوگی اس کو ہم زر کی رسد بولیں گے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی جو وہ ہماری مارکیٹ میں جتنی بھی کرنسی اس ٹائم گردش کر رہی ہے وہ کسی بھی صورت میں اس کو ہم زر کی رسد بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زر کی رسد کو اگر ہم لوگوں نے ماپنا ہو تو ہم اس کو تین چیزوں سے ناپتے ہیں۔ ایک منی کو منی کی تین کیٹیگریز ہوتی ہیں، M1 M2 اور M3، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے تینوں کو ڈسکس کیا ہے۔ زر کی رفتار گردش اور جمع شدہ رقوم کو جمع کرنے سے زر کی رسد کی مساوات بنتی ہے۔
فسٹ M1 ہے ہمارے پاس DD اور CU کا کمبینیشن. تو M1 کیا ہے؟ زر کی رسد. DD ہمارے پاس ہے طلبی امانتیں. طلبی امانتیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایسی امانتیں جن کو کسی بھی وقت طلب کیا جا سکے. ٹھیک ہے. گردشی زر جو CU کا میننگ ہے سرکولیٹو یونٹ آف منی. گردشی زر ایسا زر جو گردش میں ہو. ان دونوں کا کمبینیشن ہمارا جو ہوتا ہے وہ M1 ہوتا ہے. M1 جو ہے وہ منی کی بہت کلوزسٹ فارم ہے جس کو ایزیلی ہم لوگ اپنے پاس پیسوں کی شکل میں کنورٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے M2. M2 از اکول ٹو DD پلس CU پلس TD. TD کا مطلب ہے ٹرانزیکشن ڈیمانڈ. ایسی منی جس کو ہم ٹرانزیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں TD شامل ہوتا ہے. اگر سرکاری کفالتوں کو شامل کر دیا جائے تو ہمارے پاس M3 آ جائے گا. M3 از اکول ٹو DD پلس CU پلس TD پلس GS. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں منی کی ٹائپس ہیں. اچھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس. اچھا انہوں نے یہاں پر زر کی رسد کی وہ دی ہے، ایکویشن دی ہے. لارڈ کینز کے مطابق عرصہ قلیل میں شرح سود زر کی رسد کو متاثر نہیں کرتا، لہٰذا زر کی رسد معین رہتی ہے، لیکن عرصہ طویل میں اس کو متاثر کر سکتا ہے. تو اس لیے عرصہ قلیل میں جو ہے ہماری منی سپلائی جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے. اس میں تبدیلی حکومت یا مرکزی بینک کر سکتا ہے، لہٰذا زر کی رسد کا خط عمودی شکل کا ہوگا. تو اس طرح سے زر کے جو ہمارے پاس خط ہے وہ بنے گا MS. ٹھیک ہے. یہاں پر شرح سود انہوں نے لیا ہے، یہاں پر انہوں نے لی ہے زر کی رسد. تو زر کی رسد چونکہ فکس ہے عرصہ قلیل میں، تو یہ جو اس کا کرو ہے وہ اس طرح سے موو کرتا ہے MS. کیا تو آج ہم لوگوں نے زر کی طلب اور زر کی رسد پڑھا ہے. ٹھیک ہے. بہت ایزی سا ٹاپک ہے، آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو. یہ بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے، تو اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا. اوکے. اللہ حافظ جی. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.